آپ نے لکھا ہے کہ میں نے خارجیوں کے متعلق عرض کیا تھا، خارجی بالکل بڑے عبادت گزار، یہ معتزلہ بڑے عبادت گزار تھے، یہ اہل تشیع بڑے عبادت گزار تھے، ان کی عبادتوں میں کوئی کمی تھی؟ ہم 20 رکعتیں تراویح کی 8 پہ آتے ہیں اور دلیلیں پوچھتے ہیں۔ شیعہ کے ہاں 100 رکعتیں روزانہ پڑھنا رمضان میں، یہ ان کی عبادت۔ پڑھتا کون ہے؟ میں نے مفتی جعفر صاحب سے سنا تھا، جب ضیاء الحق کے زمانے میں اسلام آباد کا گھیراؤ ہوا تھا تو مفتی صاحب تشریف لائے تھے، وہ کہتے تھے اپنے متعلق کہ میں نے کبھی رمضان میں 100 رکعتوں سے کم نہیں پڑھی۔ اپنے بچوں کو، شیعوں کو نصیحت کرتے تھے کہ تم خدا کی عبادت میں طاق تھے، اور اہل سنہ بھی کتابوں میں جو بزرگوں کے سب پڑھتے تھے۔ اصل بات تو عقیدے کی تھی کہ عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ اگر اہل سنہ کے موافق ہے تو اللہ کے یہاں نجات ہے۔ اہل سنہ سے ہٹ کے معتزلی، خارجی، مرجئہ، جہمیہ وغیرہ وغیرہ، وہ عقیدے کی بدعات ہیں۔ اہل تشیع میں بھی بہت سے ہیں مسلمان، لیکن بدعات ہیں عقیدے میں، اس کی سزا ملے گی، اور اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اور اس کے بعد تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کے دائرے سے ہی نکل جائے، جیسے قادیانی۔ آپ کی بات یہ دوسری کہ ان اعمال کا فائدہ ہوگا، یہ کئی بار آ چکی بات، آپ سنتے نہیں نا، پھر اب کیا کریں؟ ایک ہی بات کو بات بات کہاں تک دہرائیں؟ بس چلو ایک فکرے کی بات یہ ہے کہ یہ اعمال جو ہے نا، کافر کی نیکیاں، اس کی دنیا میں برکت کا سبب بن جائیں گی، یا اس کے قیامت میں جو اعمال ہیں ان اعمال میں عذاب میں تخفیف ہو جائے گی، اور یا پھر ان اعمال کی برکت سے، اچھائی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کر دیں گے۔ یہ تینوں میں سے جو صورت اللہ کو منظور ہو جائے۔ اور یہ حدیث میں آیا ہے، جنت جو ہے بھیا وہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، جنت اللہ کا فضل اور پلس صحیح عقیدہ، ان دو چیزوں کا صلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنت اعمال کا صلہ نہیں ہے۔ اعمال جو بھی آدمی کرتا ہے، اچھے برے، اگر عقیدہ اس کا درست ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ مہربانی کرے گا۔ اگر ایک آدمی زندگی بھر حق کی تلاش میں رہا اور پھر بھی گمراہی پہ رہا تو اس سے بچنے کا طریقہ ایک بہت آسان ہے، وہ دعا مانگا کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں مانگتے تھے، ہر نماز کے آخر پہ اسے پڑھا کرو، بس آسان طریقہ ہے۔ اللہم رب جبرائیل و اسرافیل و میکائیل، اے پروردگار جو جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل کا پروردگار ہے، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر کسی مثال کے بے مثال پیدا کرنے والے پروردگار، اہدنی لما اختلف فیہ، اللہ لوگوں میں جو اختلافات ہیں نا، اس میں مجھے صحیح راستے پر، انک لا تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے پروردگار جسے چاہتا ہے صحیح راہ پہ چلاتا ہے۔ یہ مانگے کثرت سے، اس کے باوجود نہ ملے، اللہ جانے اور وہ جانے، اس نے کام ٹھیک کیے، اللہ جانے اور وہ جانے، ہمیں کیا ضرورت ہے اسے کافر کہنے کی؟ اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ ہدایت مانگتا ہے، بس ٹھیک ہے۔